خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کے ایک بہت ہی خاص واقعے کی بات کرنے والے ہیں۔ یہ کہانی ہے 637 عیسوی کی، جب بیت المقدس یعنی یروشلم کو فتح کیا گیا۔ لیکن یہ کوئی عام فتح نہیں تھی، یہ اپنی نوعیت میں بہت ہی منفرد تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تاریخ کا اتنا مقدس شہر آخر بغیر کسی بڑی لڑائی کے، بغیر خون خرابے کے کیسے فتح ہو گیا؟ یہ ایک معمہ ہے نا؟ آئیے اس دلچسپ کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اصل میں ہوا کیا تھا۔ اچھا، اس سوال کا جواب ہمیں ایسے ہی نہیں ملے گا، اس کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا اور اس وقت کے حالات کو سمجھنا پڑے گا۔ تو ہمارا پہلا حصہ ہے سلطنتوں کا شہر۔ دیکھتے ہیں کہ اس فتح سے پہلے اس پورے خطے میں کیا چل رہا تھا۔ تو دیکھیں، اس وقت دنیا میں دو سپر پاورز تھیں، بازنطینی سلطنت اور ساسانی سلطنت، اور یہ دونوں کئی دہائیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ ایک ایسی جنگ میں الجھی ہوئی تھیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس جنگ نے دونوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ اب یروشلم کو ہی لے لیں، 614 میں ساسانیوں نے اس پر قبضہ کیا، پھر کچھ سال بعد 628 میں بازنطینیوں نے اسے واپس لے لیا۔ تو یہ مسلسل کھینچا تانی چل رہی تھی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں بڑی طاقتیں بری طرح تھک چکی تھیں، کمزور ہو چکی تھیں۔ تو جب 637 عیسوی کا وقت آیا، یروشلم کی حالت کچھ ایسی تھی کہ وہ جنگوں سے بالکل تھک چکا تھا۔ لیکن اس کی اہمیت کم نہیں ہوئی تھی۔ یہ شہر کئی مذاہب کے لیے، عیسائیوں، یہودیوں اور اب مسلمانوں کے لیے بھی انتہائی مقدس تھا، اور جیسا کہ ہم نے دیکھا، اس پر قبضے کے لیے مسلسل کشمکش چل رہی تھی۔ یہ تو تھا پس منظر۔ اب کہانی کا اگلا باب شروع ہوتا ہے، دوسرا حصہ، یروشلم کا محاصرہ۔ اب میدان میں ایک نئی طاقت آ چکی تھی، راشدون خلافت، اور ان کی فوجیں شہر کی دیواروں تک پہنچ گئی تھیں۔ تو فوج نے شہر کا محاصرہ کر لیا، اور یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں تھی، یہ محاصرہ تقریباً 4 مہینے چلا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس دوران کوئی بڑی خونی جنگ نہیں ہوئی۔ اصل حکمت عملی یہ تھی کہ شہر کے اندر جو کھانے پینے کا سامان ہے، جو وسائل ہیں، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں، اور ظاہر ہے اس کی وجہ سے شہر کے اندر لوگوں کے لیے حالات مشکل سے مشکل تر ہوتے جا رہے تھے۔ اور پھر آخرکار شہر کے اندر سے ایک فیصلہ آیا۔ شہر کے سب سے بڑے رہنما پیٹریارک سوفرینیس نے کہا، ٹھیک ہے، ہم ہتھیار ڈالنے کو تیار ہیں، لیکن انہوں نے ایک ایسی شرط رکھی جو کسی نے سوچی بھی نہیں تھی، ایک ایسی شرط جو تاریخ میں شاید ہی کبھی سنی گئی ہو۔ اور اسی شرط سے ہماری کہانی اپنے کلائمیکس پر پہنچتی ہے۔ تیسرا حصہ، ایک خلیفہ کا سفر۔ کیونکہ شہر کو حوالے کرنے کی شرط ہی یہی تھی کہ خلیفہ خود چل کر آئیں اور شہر کی چابیاں وصول کریں۔ یہ ایک غیر معمولی سفر کی داستان ہے۔ جی ہاں، یروشلم کے رہنماؤں نے صاف صاف کہہ دیا تھا، ہم شہر آپ کے حوالے کر دیں گے، لیکن کسی سپہ سالار کو نہیں، صرف اور صرف خلیفہ کو۔ یہ ایک ایسی شرط تھی جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ اس نے واقعی سب کو حیران کر دیا تھا۔ اب ذرا سوچیں، جب ایک فاتح بادشاہ کسی شہر میں داخل ہوتا ہے تو کیا منزل ہوتا ہے؟ عام طور پر یہی توقع ہوتی ہے نا، کہ ایک بہت بڑا شاہی جلوس ہوگا، ہزاروں کی فوج ہوگی، ہر طرف شان و شوکت اور دولت کا مظاہرہ ہوگا۔ لیکن یہاں حقیقت توقع سے بالکل مختلف تھی۔ خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ جب پہنچے تو وہ سادہ سے پھیون لگے کپڑوں میں تھے، ان کے ساتھ کوئی فوج نہیں تھی، صرف ایک خادم اور ایک اونٹ تھا، اور وہ شہر میں پیدل داخل ہوئے۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جو تاریخ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ تو خلیفہ پہنچ گئے، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اب اصل کام شروع ہونا تھا، یعنی وہ معاہدہ جس نے شہر کے مستقبل کا فیصلہ کرنا تھا۔ تو آئیے چلتے ہیں چوتھے حصے کی طرف، امن کا معاہدہ۔ یہ جو معاہدہ ہوا، اسے تاریخ میں عہد عمر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ دراصل مسلمانوں اور یروشلم میں رہنے والے غیر مسلموں یعنی عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان ایک بہت ہی اہم تحریری معاہدہ تھا۔ اس میں صاف صاف لکھا گیا تھا کہ ان کے حقوق کیا ہوں گے اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی۔ تو اس معاہدے میں کیا لکھا تھا؟ آئیے اس کی کچھ اہم باتیں دیکھتے ہیں۔ پہلی بات، تمام شہریوں کی جان، ان کے مال اور ان کے گرجا گھروں کی حفاظت کی پوری ضمانت دی گئی۔ دوسری بات، یہ واضح کیا گیا کہ گرجا گھروں کو نہ تو نقصان پہنچایا جائے گا اور نہ ہی ان میں مسلمان رہیں گے۔ تیسری اور بہت اہم بات، ہر کسی کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آزادی دی گئی۔ اس کے بدلے میں وہاں کے باشندوں کو ایک ٹیکس ادا کرنا تھا جسے جزیہ کہتے ہیں، اور سب سے آخر میں یہ شرط بھی شامل تھی کہ کسی کو بھی زبردستی مسلمان نہیں بنایا جائے گا۔ اچھا، معاہدہ تو ہو گیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس فتح کے فوری اثرات کیا تھے اور تاریخ پر اس کا کیا نشان باقی رہا؟
اب ہم اپنے آخری حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں، 5واں حصہ، ایک نئے دور کا آغاز۔ تو شہر میں داخل ہونے کے بعد خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ نے جو پہلے چند کام کیے وہ بہت گہرا مطلب رکھتے تھے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے پیٹریارک سوفرونیس کے ساتھ مل کر شہر کا دورہ کیا۔ وہ کنیسۃ القیامہ یعنی چرچ آف دا ہولی سپلکر بھی گئے، جو عیسائیوں کے لیے مقدس ترین جگہ ہے۔ وہاں نماز کا وقت ہوا تو پیٹریارک نے انہیں اندر نماز پڑھنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں نے یہاں نماز پڑھ لی تو کل کو مسلمان اسے مسجد نہ بنا لیں۔ یہ اس جگہ کے تقدس کو بچانے کے لیے تھا۔ اس کے بعد وہ ٹیمپل ماؤنٹ یعنی حرم قدسی شریف گئے، جو اس وقت ویران پڑا تھا، اور اس کی صفائی کر کے اسے دوبارہ عبادت کے لیے کھول دی۔ تو یہ جو اقتدار کی منتقلی تھی یہ بالکل پرامن تھی، اور یہ صرف ایک شہر کی فتح نہیں تھی، یہ دراصل پورے مشرق قریب کی حکمرانی اور اس کے مذہبی منظرنامے میں ایک بہت بڑی تبدیلی کا آغاز تھا۔ سچ پوچھیں تو یہ ایک ایسا لمحہ تھا جس نے اس خطے کی تاریخ کا دھارا ہی موڑ دیا۔ اور اب ہم اس کہانی کے آخر میں ایک سوال پر آ کر رکتے ہیں، ایک ایسا سوال جو آج بھی بہت اہم ہے۔ 7ویں صدی میں کیا گیا یہ معاہدہ، اس نے آنے والی صدیوں تک مختلف مذاہب کے لوگوں کے تعلقات پر کیا اثر ڈالا؟ یہ ایک ایسی میراث ہے جس کے بارے میں آج بھی بات ہوتی ہے اور جس سے آج بھی بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔